نیکی پرانی نہیں ہوتی، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ۔ اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لو اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے۔ اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے، حشر میں دیکھی شفیع عاصیاں کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام، تم گناہگاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی باتیں کیا کریں اور قرآن کا درس ہم سمجھا کریں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے انشاءاللہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اب اس کا پہلے ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے اہم دن بھی ہے اور سب سے افضل دن بھی ہے۔ حدیث شریف میں سے سید الایام فرمایا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جمعے کا دن تھا جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے گی، وہ قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی۔ اب غور کریں کہ کتنے امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ جمعہ المبارک خاص الخاص دن ہے، اسے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ہم جمعے کو نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں ہمیں خطبہ سننے کو موقع ملتا ہے۔ اب خطبہ جو ہے نارملی کچھ لوگ تو چپ چاپ ہی سن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا عربی میں امام صاحب نے کیا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم اس خطبے کو سمجھ لیں تو ہر بار اپنے علم دین کو انہینس بھی کریں، بڑھائیں بھی، نصیحت کی باتیں بھی دل پر اثر کرنا شروع ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔
اب جو میں نے آیت قرآنی تلاوت کی ہے ایکچولی یہ خطبے اور بیان اور دین کی اہم باتوں کو سننے سے متعلق ہے. آج جو ہم نے آیت چوز کی ہے اب دوبارہ سنیے گا. الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سننا، اس کے لیے عربی میں لفظ سمعن استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خوب توجہ کے ساتھ بغور سننا، ایک نارمل سننا ہے نا، اس کے لیے تو سماع ہم کہتے ہیں. لیکن اگر غور سے سننے کی بات کی جائے تو اسے اردو میں ہمتن گوش ہونا، یعنی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ سے سننا کہتے ہیں. اسے عربی میں استماع کہا جاتا ہے. نارمل سننا سماعت جس کو ہم کہتے ہیں، اور استماع کہا جاتا ہے بہت غور سے فوکس ہو کر سننا. اب قرآن میں کیا ذکر ہوا؟ الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں. اللہ رسول کا ذکر ہو، جب نصیحت کی بات ہو تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں. اب آگے کیا فرمایا؟ فیتبعون احسنہ، جو لوگ یہ کرتے ہیں بزرگوں کی باتیں، علماء کرام کے ارشادات، قرآنی آیات، احادیث غور سے سنتے ہیں، فرمایا پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی سن کر صرف انسنی نہیں کر دیتے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنا فالو کرنا شروع کر دیا. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہیں. تو ماشاءاللہ آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں یا کبھی بھی علماء کرام کے بیانات ہوں، جہاں قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، فوکس ہو کر سننا ہے اور کوشش کرنی کہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں. اب جو کفار ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تھی تو آتے تھے، منافقین ہوتے تھے بعض، وہ انسنی کرتے تھے، اس کو مذاق میں اڑاتے تھے، اس کو فوکس نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اب آج بھی کیا ہوتا ہے؟ بیان ہو رہا ہے، لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قالین سے کھیلتے رہیں گے، چٹائیاں مسجد میں ہو تو چٹائیوں کے دھاگے نکالتے رہیں گے. یعنی اللہ رسول کی بات سننے آئے اور ٹائم اپنا یا تو گفتگو کرتے رہیں گے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ کفار کی اور منافقین کی نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں کا جو وصف ہے اس کو اپنائیں کہ جب بھی اللہ رسول کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو تو فوکس ہو کر سنیں. اچھا، اب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ، نبی پاک کا بیان کیسے سنتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے. حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھتے پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی ببل تو بیٹھتا نہیں، بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ لے گا وہ اڑ جائے گا، ذرا سی آہٹ ہوگی تو اڑ جائے گا. یعنی صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی اڑے نہ، اس کو بھی لگے کہ کوئی آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے والا نہیں ہے. تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. صحابہ کس طرح خطبہ سنتے تھے، سبحان اللہ، اور پیارے آقا کی بات پر عمل کیسے کرتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اللہ کریم نے نبی پاک کی آواز کو ایک اور کمال یہ عطا فرمایا تھا، یہ بھی معجزہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آج مائک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا پیچھے آواز پہنچانے کے لیے. اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا. تو سبحان اللہ، مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو ویسے ہی آواز سنائی دیتی تھی جیسے قریب والے کو سنائی دیتی تھی. اچھا، صرف مسجد نبوی میں نہیں، چلے آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس زمانے میں تو چند لوگ ہوتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود تھے، تب بھی نبی پاک نے جو خطبہ دیا سب کو پراپر اور یکساں آواز پہنچ رہی تھی. کلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ. تو ایک بار نبی پاک نے خطبے میں فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے، جیسے نبی پاک کا جملہ سنا وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ، یعنی فوراً سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں ہیں جو شاید ہر جمعے آتے ہیں اور ہر جمعے ہی بیان سنتے ہیں. کوشش بھی کیا کریں کہ توجہ سے سنا کریں، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت میں انعام اعلان ہوا ہے نا، کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں کان لگا کر،
عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل، فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے، وغسل رأسہ، اپنے سر کو دھوئے، پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ، پھر بہترین خوشبو لگائے، یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے، پھر فرمایا ولبس من صالح ثیابہ، اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے، حاضر ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْن، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے۔ اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کرے، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی، لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جتنوں کو کاندھا آپ پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا۔ تو حدیث میں کیا فرمایا، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے، غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنے، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں، پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ جمعہ کا دن بڑا کمال کا دن ہے، اور آپ دیکھیں حدیثوں میں بار بار خطبے کو غور سے سننے کا حکم ہے، بیان کو غور سے سننے کا حکم ہے، اللہ رسول کی جو بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی جو بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سننے کا حکم ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ میں جو خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کم از کم کچھ خطبہ جمعہ کو سمجھ لیں، تاکہ آئندہ جب خطبہ جمعہ ہمارے سامنے پڑھا جائے تو کچھ باتیں ہمیں یاد آ جائیں اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھیں بھی، اور اللہ کرے ہمارے دلوں پر اثر بھی ہو جائے۔ اب عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں، اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں۔ جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ کیا ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقوی اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے۔ تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور 5واں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے۔ اب ان 5 سبجیکٹ کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سمجھ بھی آئے گا، اور اللہ کرے گا آئندہ بھی آپ اگر اس کو فوکس رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ جمعے کے خطبے کو انجوائے بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا انڈرسٹینڈ بھی کریں گے۔ ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ یہ سنتے ہیں نا، ترجمہ کیا ہے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نرالا اسلوب ہے جو آپ نے قرآن کریم سے سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کیسے کروایا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ سبحان اللہ، تعارف کس کا کروانا ہے، اللہ پاک کا۔
فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے رسول ذیشان رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت کل جہاں بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یہی حمد کا انداز اعلی حضرت نے استعمال کیا. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدن، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کو جس نے فضیلت بخشی ہمارے سردار اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر. سبحان اللہ. یعنی یہاں ایک اور عشق والی بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ رب اپنا تعارف بھی کیسے کروا رہا ہے. میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان بنایا؟ نہیں. میں وہ اللہ ہوں جس نے سارے جہان کو بنایا. اس آیت میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ، رب وہ ہے جس نے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. محبوب و محب کا پیار نظر آ رہا. اعلیٰ حضرت نے یہی بات شعر میں بھی لکھی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اچھا اب خطبہ آگے چلتا ہے. خطبے میں کلمہ شہادت آتا ہے، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر، ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و برکت اور سلام نازل فرمائے. اس کے بعد تقوی کی نصیحت شروع ہوتی ہے. نصیحت کیسی ہوتی ہے؟ فیا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، رحمنا و رحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ پاک رحم فرمائے. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز و جل فی السر والاعلان، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی کہتے ہیں اس کو ہیں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فی السر والاعلان، لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. یاد رکھیے ایسی نصیحت ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ عالی جان مجھے نصیحت کیجئے. پیر صاحب نے کہا کہ میں اللہ پاک کی وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو کی ہے، یعنی قرآنی نصیحت فرمائی. اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے پچھلوں کو بھی نصیحت فرمائی، آج کے لوگوں کو بھی نصیحت فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت فرما رہا ہے کہ اے بندو اللہ سے ڈرتے رہو. اچھا مومنین کو تو الگ سے سمجھایا ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. آج کل کچھ لوگ بڑے بے باک ہو گئے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر وہی معاف کرنے والا ہی تو کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو. یہ ڈر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یقیناً وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اچھا اس کو اگر ادر وے اراؤنڈ کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو محسن ہوتا ہے، کیا اس کی نافرمانی کی جاتی ہے؟ بندہ کیا چاہتا ہے کہ یار مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا. تو چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ سے محبت میں گناہ نہ کیجئے، اللہ سے محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کیجئے. تو بہرحال تقوی جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو خوبی ہے وہ تقوی ہے. ہاں متقین جو ہیں اس کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے. اچھا پھر آگے خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر افضل درود اور سلام. اب یہ مزین روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے دل کو روشن کیجئے اللہ رسول کی محبت سے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے. کیونکہ آگے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے؟ یہ جملے سنتے ہیں ہم خود بھی، مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے سنیں گے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے.
خبردار، جسے آپ سے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ یعنی یاد رکھیے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ جمعے کے خطبے میں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر، رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فوراً کیا کہا، واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، الآن یا عمر، یعنی اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے، اب ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ کسی کی دل میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں، تو محبت تو ہر مسلمان کو ہے ہی۔ محبت کرنی کتنی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ محبت کے بغیر تو میں کلمہ ہی میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن the level of محبت، level of affection required کیا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اب یہ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسی محبت ہے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم دعوتوں کو بہت اچھا نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، مگر یہ نعرے کی حد تک تو ہے، مگر کیا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم زندگی میں زندگی ایسے گزاریں کہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں، ان کی سنتوں پر عمل ہو، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا میں اس سے بچوں، پھر محبت ہے نا، نظر تو آئے نا محبت، صرف نعرے کی حد تک تو نہیں ہوتی۔ بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی ہے، رزقنا اللہ تعالی وإیاکم حب حبیبی ھذا النبی الکریم علیہ وآلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہو۔ پھر ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس حدیث کو پورے بیان میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ حدیث جوڑنے والی ہے۔ البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، اب اس حدیث کا معنی سنیں، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بلایا نہیں جاتا، والدیان لا يموت، اور جس نے بدلہ لینا ہے، انصاف کرنا ہے، اس کو موت نہیں آنی، اللہ کو تو موت نہیں آنی نا۔ فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یقین کرے گی ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی، اگر بندہ سمجھ جائے نا، انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں، بھائی آپ نیکی کرتے جائیں، یہ پرانی نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، لوگوں سے اجر نہ مانگیں۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، والدیان لا يموت۔ اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لو اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے۔ اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میری جو مرضی میں کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، میری تو جناب بڑی ٹور ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آج کوئی نہیں کہے گا۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا، مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا۔ جانا سب نے جنت میں ہے، مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔
ہے جنت کی نعمتیں سب کو چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. جانا سب کو گلزار میں ہے جنت میں, کام جہنم والے کرنے ہیں. تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیب کا پودا لگائیں اور کہیں دعا کرو آم نکل آئے. لوگ کہیں بھائی بویا سیب ہے تو سیب نکلے گا نا. آپ امرود بو کے کیلا نہیں نکال سکتے, جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں. اب اس زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے کون سا بیج ڈال رہے ہیں یہ غور کرنا ہے. اور جمعے کے خطبے میں یہ بار بار ہمیں اعلان کیا جاتا ہے اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. قرآن کہتا ہے نا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. اب تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں what goes around comes around. آپ اچھا کریں گھوم پھر کے آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. ہاں بندہ کہتا ہے میں نے اس کو کھانا کھلایا مجھے تو اس نے کچھ نہیں دیا, یہ نہیں دے گا, اللہ نے دینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کا صلہ آپ کو کسی اور طریقے سے ملے گا. آپ کو جناب کسی کے ساتھ مسکرانے کا, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا, کسی کی مشکل دور کرنے کا, کسی کی پریشانی دور کرنے کا آپ کو بالکل صلہ دنیا میں ملتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اچھا کر دیتا ہے. اور جو آج لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نا, بے شک وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, مگر کہیں نہ کہیں سے آپ اس آفت کو اپنے بچوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنی صحت میں, اپنی عزت میں دیکھیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے تباہی ہو گئی, یہ اتنا بڑا پرابلم کیسے آ گیا. توبہ کیجئے, کہیں لگتا ہے برا کام کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی ہے کہ جس کا صلہ مل رہا ہے. ہمیں اچھے کام کرنے ہیں, لوگوں کا بھلا سوچنا ہے. اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت جھنجھوڑنے والی آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا, کون دیکھ رہا ہے, چلو کر لو یار, آج کر لو کل سے نہیں کروں گا. یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے. قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا, مسکرایا نہیں تو کیا ہو. یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی گناہوں میں نہیں نیکیوں میں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں. یہ جمع ہو رہی ہے, یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جمعے کے خطبے کو سمجھنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کوشش کی ہم نے کہ ہم اپنے پورے جمعے کے خطبے کو, پورا تو نہیں ہو سکا مگر کچھ اس کی ہائی لائٹس کہ اتنی خوبصورت نصیحتیں ہوتی ہیں. اور ہم نے قرآن کی شروع میں آیت سنی کہ جو لوگ دھیان سے کان لگا کر قرآن و حدیث کی بات, بیانات اور خطبے کو سنتے ہیں, اللہ فرماتا ہدایت یافتہ بھی ہیں اور یہ سبحان اللہ عقل مند بھی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جمعہ کا دن یہ عام دنوں کی طرح آرڈنری ڈے نہیں ہے. ہم اس کو بالکل بعض اوقات عام انداز میں گزارتے ہیں. جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کو یوم عید کہا گیا. یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے. ہمارے بزرگان دین, ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے, مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ, جمعرات کی رات, ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا, اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی. تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا, آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی, مسجد میں کچھ رقم دینی تھی, کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا, کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے. امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے
اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں۔ وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے گواہ بناؤ گے
کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا بہترین نعرہ ہے، اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے، مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے۔ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی۔ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے یہ کیسی محبت ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالا تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس پہ جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو بنا کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے
میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں۔ بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں؟ آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو، ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا۔ بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی بڑھاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے، پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا،
اور گناہ بھلایا نہ جائے گا. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ. وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھتے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں. مگر والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا. والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا. اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے. ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں. اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے. ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے. نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو. قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے. قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو. میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آؤ آج توبہ کر لو. نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے، ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا. بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے
اس کے गुनाह नेकियों से बदल देता है, बस तौबा करने की देर है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, हम हर जुमे के खुतबे में सुनते हैं, माना तो पता नहीं होता, हम तो सर झुकाए जुम्मा का खुतबा सुन रहे होते हैं, कभी एक बार भी कोशिश नहीं की कि इमाम साहब से या कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर लें यार जुम्मे के खुतबे में इमाम साहब कहते क्या है। हम तो टाइम देख रहे होते हैं बस कब खुतबा खत्म हो, कब दो फर्ज खत्म हो और कब निकले। अरे ये शानदार पैगामात होते हैं जुम्मे के खुतबे में। वो हदीस क्या है, अल बिर्रु ला यबला, सुनिए ना, आपको याद आएगा कि जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत, इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान। ये एक एक लफ्ज जो है ना इतना कमाल का है, इतना वजन रखता है, झंझोड़ के रखता है इंसान। मतलब क्या है, अल बिर्रु ला यबला, सुन लो नेकी कभी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए। हम तो इतने अजीब लोग हैं, हमें नेकियां याद हैं। हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते नेकियां करके भूल जाओ, गुनाह करके याद रखो, ताकि गुनाह याद होंगे तो तौबा करोगे ना। हम में से किसी को गुनाह याद ही नहीं, हमको तो लगता है हमसे बड़ा नेकी कोई नहीं। पूरे रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी, खत्म कुरान, सीधी जन्नत की टिकट ही मिल गई हमको तो। ओ भाई, जो वो गुनाहों के रजिस्टर भरे हुए, जो हराम बोलना, हराम देखना, हराम खाना, पता नहीं क्या क्या अल्लाह के नाराजी वाले काम किए, वो किधर गए? वो याद भी नहीं रहते कि शर्मिंदगी आए। थोड़ी सी नेकी करते और सेल्फ सेटिस्फिकेशन शुरू हो जाती है, माशाअल्लाह कितनी नेकियां करने। अरे जो तुम्हारा गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ वो किधर गया? हम तो मिलते हैं ना लोगों से, तो इतना अजीब हाल है लोगों का। मिले थोड़ी देर 5-10 मिनट की मुलाकात हो, जो साहब होंगे वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं रजब शाबान रमजान के भी रोजे रखता हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया। 2005 से हर साल उम्रे पे जाते हैं, इतने हज भी किए हैं। वो मस्जिद बनी हमारे इलाके में, उसकी छत भी हमने डलवाई है, तो ये भी मेरे घर के बाहर भी मैं अपने मुलाजमीन को खाना भी खिलाता हूँ। 5-10 मिनट में 15 साल की नेकियां गिनवा दी। अच्छा, डर लगता है, वरना कभी कभी तो जी चाहता है पूछ लूं कि हजरत कल जो झूठ बोला था वो याद है? 15 साल पुराना हज याद है? आज सुबह बदनिगाही की थी वो याद है? थोड़ी देर पहले मोबाइल उठाया था और उस मोबाइल से आपने गुनाह कमा लिया, वो याद है आपको? जरा सोचें, शैतान ने किस तरह जकड़ा हुआ है कि हमें नेकियां याद रखवा रहा है। नोबडी रिमेंबर द सिंस, हालांकि गुनाह याद रखने, और हम भूल भी गए ना। हदीस पाक है वज़्ज़म्बु ला युनसा, उधर गुनाह नहीं भुलाया जाएगा, वहां लिखा गया। फिर आगे क्या फरमाया, वद्दय्यानु ला यमूत, जो फैसला करने वाला है ना, जो खालिक और मालिक है, उसे मौत नहीं आनी, हम मरेंगे, उसे मौत नहीं आनी। और जो अगला जुमला है, अल्लाहु अकबर, इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरे। हम सोचते हैं कभी कि हम कर क्या? हम सबकी तमन्ना है, सब चाहते हैं जन्नत में जाएं, ऐसा ही है ना, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए, मगर काम जन्नत वाले हैं, सब जन्नत जाना चाहते हैं, रोड कौन सा बनाया हुआ है? ये सोचने वाली बात है। कोई बंदा सेब का बीज बोए और दुआ करता रहे, या अल्लाह आम निकल आए, लोग क्या कहेंगे? भाई जो बोगे वही निकलना है, हम बो क्या रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जुम्मा का दिन है, अल्लाह की रहमत से हम एक बार फिर जामा मस्जिद फैज़ान गौसे आज़म में शाम मौजूद हैं। अल्लाह करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के दिन की बरकतें हम सबको नसीब। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। काबी के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, कुल्लु कलामिन ला युज़्करुल्लाहु तआला फीही फयुब्दउ बिही व बिस्सलाति अलैया फहुवा अक़तउ ममहूकुम मिन कुल्ली बरका। मेरे आका फरमाते हैं, हर वो बात जो अल्लाह पाक के जिक्र और मुझ पर दुरूद पाक भेजे बगैर शुरू की गई, वो हर बरकत से महरूम हो। हमें कोशिश करनी चाहिए, जब भी कोई बात करने लगे, कहीं कोई आपकी कोई मीटिंग है, अल्लाह का कुछ जिक्र कर लें, कुछ दुरूद पाक पढ़ लें। आप कहीं नेकी का काम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से उसको शुरू करें, अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल दे। आसान तरीका क्या है? हर नेक और जायज काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अल्लाह का जिक्र भी हो गया, साथ दुरूद पाक पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अब बिस्मिल्लाह शरीफ और दुरूद पढ़ने में देर कितनी लगी? मेरा ख्याल है 10 सेकंड भी नहीं लगे, मगर अब उस काम में बरकत आ जाएगी। घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हुए निकलें, दुरूद पाक पढ़ते हुए निकलें। कारोबार पर जा रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं। तो जिक्र और दुरूद आपकी जबान पर अगर जारी होगा, तो नबी पाक ने क्या फरमाया कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो हर बरकत से महरूम और खाली हो। चाहते हैं कि बरकतें हैं,
رحمتیں آئیں، اللہ رسول کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری کرے۔ میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت درود پاک پڑھو، دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو، پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو۔ سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و قطب یہ کر گئے ہیں نصیحت درود پاک۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے ایک اور حدیث پاک کی کوشش کرتا ہوں بیان کروں تاکہ مزید یاد دہانی ہو جائے، مزید درود پاک پڑھنے کا شوق بڑھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دے۔ ایٹ لیسٹ جمعے کو تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرتے ہیں ہم جمعے کو جب یہاں بیان کی سعادت ملتی تو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے جو میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ ابھی بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا، ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ 250 سال کے قریب آپ کی عمر، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایمان ہونا دل میں تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے۔ ایک ان سے پیار ہو جاتا ہے، اتنی اسٹرگل، اتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا۔ اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا، یہ حق کی تلاش میں جاتے تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے، یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھ۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جانا۔ کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کریں، پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ، کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا دو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ اپنے آپ کو بیچ دیا
اور مدینے پہنچے، پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے، آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے، یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کچھ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا وہ تو خیر میں ہے، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ اس آیت سے میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی، یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے؟ نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام، اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب واقعہ سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمائے گا انک علی خیر بک اليوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ میرا یہ بیان چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ابھی بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں، اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ السلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔
اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے. ہم جو ایمان والے اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے, کہ ایمان ہی راہ نجات ہے. اب ذرا سنیے گا, کچھ لوگ آج بھی, اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں, سب دیکھنا ہے, سب پڑھنا ہے, سب کی جناب اندر جانا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف. ٹھیک ہے, کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم, حضرت عمر فاروق. کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کا واقعہ سنیے. ایک بار نبی پاک کا دربار تھا, حضرت عمر آئے, ہاتھ میں تورات شریف. حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع. توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہیں گئی, بلکہ تورات پڑھنا شروع. جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا, میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا. جلال شریف, نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا, اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو, پیارے آقا چہرے کو تو دیکھو. حضرت عمر نے جیسے نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت, فوراً تورات شریف بند کیا, نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے. اب سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے, تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائیں تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کریں. یہ کیسا پیغام ہے, یہ کیسا میسج تھا. اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا, ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی, صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے. وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے, جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے, اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے. جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا, جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا. مگر جب نبی پاک تشریف لے آئے, محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا. اب تورات راہ نجات نہ رہی, اس پر عمل منسوخ ہو گیا. اب غور کریں, جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے, یہ حکم ہے, تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں, نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں, نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں, ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ نجات ہو سکتے ہیں, وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں, میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں, میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں, میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں, اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے, اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے. مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا. حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا, جو کہ آسمانی کتاب ہے. ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں, اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں, اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے, بد مذہبوں کی باتیں. کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا. ہم نے اسٹرگل نہیں کی. حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار, میں نے آپ کو بہت شارٹ میں واقعہ سنا, میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے, کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے, نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا, اپنا آپ بیچ دیا. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے, بغیر مانگے. اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی. پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ماں باپ مسلمان, میرے گھر میں اسلام. اللہ, کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آج دنیا میں عیسائیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے, غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا بن مانگے؟ کتنا بڑا اللہ. اچھا پھر ایک اور احسان, چلے ایمان والا بنایا, اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ تیرا شکر. مگر مجھے حضرت موسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا, حضرت عیسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا. اس زمانے میں بھی تو لوگ پیدا ہوئے تھے. یہ میں آخری نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو گیا. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. میں خدا کی قسم صحیح بتاؤں نا, صرف میں اور آپ ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے, شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی نا. لیکن
اب ایک بات آپ سمجھ جائیے، ایمان والے تو بن گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی کہ ہم مسلمان ہی مریں گے۔ ہاں، ایمان بندہ قبول بھی کر سکتا ہے، اور بدقسمتی سے بدبختی غالب آ جائے تو اس کا ایمان اس سے چھن نہیں سکتا۔ ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے۔ پوری دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے نا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر مسلمان بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، اس کی بھی ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ تو اس کی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سب کی سنیں گے، آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے، آپ بد مذہبوں کو بھی سنیں گے، آپ ان سے دوستیاں لگائیں گے، کیا پتا ان کی کون سی بات۔ اب تو سنا ہے، پتہ نہیں، میں مذہبوں کے نام نہیں لیتا، مگر مختلف تہواروں میں مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں، آپس میں تحفے دیے جاتے ہیں۔ بھئی تحفہ کیوں آئے؟ تو فلاں مذہب والوں کی عید ہے، فلاں مذہب والوں کا تہوار ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جو بندہ میرے رب کو نہ مانے، میرے نبی کو نہ مانے، میں ان کے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ورنہ یہی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ میں آخر میں بتاؤں گا، علماء نے کچھ اسباب بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، مگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم آجری رحمت اللہ تعالیٰ، ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ دعوت دینے کا انداز دیکھیں، میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت دی تھی، دوبارہ دعوت دیتا ہوں، اسی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، بھائیوں جو غیر مسلم ہیں، مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں ویڈیو میں سنیں، آ جاؤ، ایمان لے آؤ، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کے معاملے میں تو آپ اور میں برابر ہیں، کیونکہ اس نے کچھ قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت ہے، اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب قرآن پاک میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا۔ تو پتہ چلا جہنم میں تو آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، ہم دونوں ہی برابر ہیں۔ آپ کہتے ہیں جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط ہے نا، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ہر بندہ گزرے گا، مسلمان بھی گزرے گا، غیر مسلم بھی گزرے گا، انشاءاللہ ایمان والا خیر سے گزر جائے گا، کافر کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ فرق یہ ہے، گزرنا تو ہے۔ اب ان بزرگ نے جب یہ آیت سنی نا، اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ذرا اپنی چادر دو۔ اس کی چادر لی اور اپنی چادر اتاری، دونوں چادر لپیٹی، گھر میں ایک تندور تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے وہ چادر اس میں دونوں ڈال، تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادر باہر نکالی، دونوں چادریں لپٹی ہوئی تھیں۔ غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو گئی، ان کی چادر ویسی سلامت، خود تندور میں اترے واپس آئے، آگ نے اثر نہیں کیا۔ کہ یہ فرق ہے، آگ میں غیر ایمان مسلمان بھی جائے گا، ایمان والا بھی جائے گا، انشاءاللہ جہنم کی آگ ایمان والے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھنا تھا، وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے، ایمان ہوا انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے نا۔ اچھا، یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں ایمان جا سکتا ہے، اللہ نے مسلمان بنا دیا، اب تو گارنٹی ایمان والے ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، پیارے آقا دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے۔ پڑھتے ہو نا نعت میں شعر، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، وہ دعا کر رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ دل بدلتا ہے۔ اے اللہ دل سلامت رکھیو، ایمان لے کر جانا ہے۔ اچھا، قرآن میں رب نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان لے کر مرنا، کہیں غیر مسلم مت مر جانا۔ قرآن کا یہ پیغام بتا رہا ہے، ایمان والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والے کا بھی ایمان چھن سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سمجھنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ نبی پاک کی راہ کے علاوہ، پیارے آقا کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو راہ نجات ہو۔ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں جانا ہے۔ اپنے ایمان پر، اپنے دین سے محبت بھی کریں۔ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہو گیا، جو خاص طور پہ غیر مسلموں ملکوں میں رہتے ہیں، یہ ذرا بہت زیادہ ایلیٹ کلاس، ماڈرن طبقے میں جانا آنا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں۔
اپنے اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں. اچھا ادھر سے کوئی اٹیک ہو اسلام کے اوپر، اسلام کے طریقے پر، تو خود ہی ان کی باتوں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. ہاں جناب یہ کچھ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. تم پر اپنے ایمان، اپنے قرآنی حکم پر، نبی پاک کے طریقے پر آپ خود ڈگمگا رہے ہو. ارے دنیا کے کسی میدان میں جائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور جو قرآن و حدیث میں سب پر میرا ایمان ہے. یہ آدھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونا ہے اور اس پہ فخر کرنا ہے، اس پہ شرمانا نہیں. اور یہ ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے. وہی پرابلم ہے نا، صحبتیں ایسی ہیں، دوست ایسے ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ سن کر ان سے پیار ہو جاتا ہے، اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. اسلام کے کچھ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ نکلے کہتے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورت کو جناب کس نے کہا؟ بھائی قرآن نے کہا پردہ ہونا چاہیے، نبی پاک نے کہا پردہ ہونا چاہیے. لوگ کہہ رہے نہیں، عورت کی آزادی، میرا جسم میری مرضی. یہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ. ہم نہیں کہتے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے ساتھ ظلم. اسلام جتنا عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے دنیا میں کون بیان کرتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہن کے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، بلکہ نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. اس سے زیادہ کون سا مذہب عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، اسلام سکھاتا ہے. مگر یہاں یہ پرابلم نہیں ہے. یہاں ایکچولی آہستہ آہستہ اسلام دل سے نکالنا ہے، قرآن دل سے نکالنا ہے، حدیث. یہ ایک بات نہیں، ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ پڑھتے جائیں. یا کچھ آتے ہیں دانشور کے نام پر جو ٹی وی پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. یہ پلاننگز ہے. اور قرآن نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پر جو ایمان لائے، اللہ پر جو ایمان لائے گا وہی نجات پانا ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہمیں بچنا ہے جہنم کی، ہمیں بچنا ہے آخرت کے عذاب سے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں پیارے آقا کی کیا شان. اس زمانے میں نبی پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے یہ آج کے لیے کیسی پیاری بات ہے. پیارے آقا نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر ایک رائٹ سائڈ پہ لکیر کھینچی، اور پھر لیفٹ سائڈ خط لکیریں بنائی، اور پھر درمیان والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا؟ دائیں بائیں والی لکیروں پر فرمایا ہادہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں. اور درمیان والی لکیر پر فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو. قرآن کی آیت تلاوت کر کے سمجھا کہ سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. دائیں بائیں یہ عجیب راستے آتے رہیں گے جس سے اپنا ایمان بچانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے لکھا تھا، فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی دین سکھانے کے نام پر لوگ آ کر ایمان پر حملے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دین سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائیں. میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ وظائف بھی بتا کر جاؤں گا، مگر ایک بڑا دل خراش واقعہ جس سے یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے شیطان چھین لیتا ہے. امام ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے 3 عبادت گزار لوگ تھے، زاہد تھے، حج پر گئے اور جاتے جاتے راستے میں غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. اب ان تینوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی جو بڑی خوبصورت تھی. اس عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا. پہلے کے زمانے میں قافلے اونٹوں پر گھوڑوں پر بہت لمبا سفر ہوتا ہے. اب صبح ہوئی تو سفر کا وقت ہے، اس نے کہا دونوں کو کہ تم جاؤ میں ذرا پیچھے آ. وہ دونوں تو حج پہ روانہ ہو گئے. یہ بندہ اسی بستی میں رک گیا. اس عورت کی طرف اس کا دل آ گیا. عورت سے اس نے بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو عورت نے کہا کہ میرے والد سے بات کرو. والد کے پاس گیا. والد نے کہا اس کا مہر دو. مہر کیا ہے؟ مہر بہت بھاری ہے. بتائیے میں مہر دے دوں گا. مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو. اس بدبخت نے اس لڑکی کے عشق کے چکر میں اپنا دین چھوڑ دیا جو عبادت گزار تھا، حج کو جا رہا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کدھر جا کر ایمان گیا اس کا. حج کے راستے میں شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا. اچھا وہ شادی بھی ہو گئی. اب وہ دوست حج کر کے واپس اسی راستے سے آئے کہ وہ دوست کدھر رہ گیا، حج پہ ہی نہیں آیا. واپس آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ وہ بندہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا مگر اس دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی بے ایمانی کی موت مرا. اس کی بیوی کو تلاش کیا. بیوی کو کہا قبر تو دکھاؤ. قبر پر گئے.
وہاں دیکھا تو 2 بچے بھی تھے، اس کی بیوی تھی، سب رو رہے تھے. تو بیوی سے جب داستان سنی، یہ بھی 2 دوست تھے، رونے لگے کہ ایسا ہو گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، بے ایمان مر گیا. عورت نے پتہ کیا بتایا؟ عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس کی عبادت کے گواہ ہیں، اس کے زہد اور تقوی کے گواہ ہیں، یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیں افسوس کہ اس کا ایمان چلا گیا. اللہ کی شان دیکھو، جب اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کی عبادت و تقوی کے بارے میں سنا، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر کہ جس عورت کی وجہ سے اس نے ایمان ختم کیا، وہ عورت مسلمان ہو گئی، مگر اس عبادت گزار کا خاتمہ ایمان. ہم اللہ سے آج جمعے کے دن اس کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جب قبر میں جائیں اللہ ایمان سلامت لے کر جائیں. یہ دعائیں کرتے رہیں، مال سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، بچے سلامت رہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں. میں نہیں کہتا نہ کرو، ایمان کی بھی تو دعا کرو نا، سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے، وہ ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہے. اب آخر میں آئیے، ایمان سلب ہونے والے کچھ کام جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 بڑے اسباب. نمبر 1، نماز میں سستی. پلیز نماز نہ چھوڑ. جمعہ میں آج اس مسجد میں دوسرا جمعہ ہو رہا ہے، روڈ پہ پبلک ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر پلیز باتیں بھی پڑھیں. ہم صرف جمعے کے لیے، ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ نماز میں سستی یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوشی، خدا کے واسطے شراب. تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا دل نہ دکھاؤ. ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ماں باپ راضی تو رب راضی. اور چوتھے نمبر پر علماء نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا. کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، آلویز تکلیف ہی دیتے ہوتے ہیں، طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے. پڑوس میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف، رشتہ دار میں ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف، کاروبار کریں تو کاروباریوں کو تکلیف، جدھر جائیں ٹینشن. یہ حقوق العباد کا معاملہ، ایک تو اس کے گناہوں کا انبار آپ پر لگ رہا ہے، دوسرا اللہ نہ کرے ایمان ہی نہ چلا جائے ہمارے ہاتھ سے. امیر اہل سنت نے کچھ اور اسباب بھی لکھے، چغلی کھانا اور اسی طرح حسد کرنا، بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے. فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. حدیث کا خلاصہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج فرض ہے، پھر بھی حج نہیں کرتے. بس یار ذرا وہ بچی کی شادی کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں. خدا کے واسطے اگر آج مجھے کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن سن رہی ہے، لائیو سن رہے ہیں، اگر حج فرض ہے ابھی بھی دن ہے، فارم جمع ہو جائے گا. ابھی بھی جناب کسی گروپ والے سے رابطہ کریں، آپ کا فارم ہو جائے گا. فرض ادا کریں، حج فرض پورا کیے بغیر مر نہ جائیں. زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے. اگر پیسے ہیں، استطاعت ہے تو اس کی تفصیل ہے تو حج کر لیں. اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے. اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراق روزانہ 41 بار. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا 3 وظائف دیے. 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود شریف، اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیا کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں. سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. اچھا، پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے ہیں. بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں. بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول.
افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے بتایا کیا فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو پورا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان میں جو ہمارا یہ 3 بجے والا جمعہ ہے یہ انشاءاللہ 3:30 بجے ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ بیان 2:45 بجے شروع ہو جائے گا۔ آج میں تقریباً 2:17 پر بیان شروع کر دیا تھا، بہت تھوڑے اسلامی بھائی تھے، کوشش کیا کریں، اب آپ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، تو ٹائم پر آ جایا کریں، تھوڑی دیر پہلے آئیں گے، ایک تو جلدی آنے کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ مزید آپ بیان میں سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ پاک ہم